کل کی جو کلاس میں ہم نے چیزیں سیکھی تھی، پڑھی تھی، سمجھی تھی، وہ تھی ان میں سے ایک تھی شد. یعنی شد کے بارے میں ہم نے یہ جانا تھا کہ اس کی علامت کیا ہوتی ہے، اور وہ جب کسی حرف کے اوپر وہ علامت آ جاتی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کو کیوں لگایا جاتا ہے وہاں پر، اور اس کی ادائیگی کیسے ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا سکون. سکون یا جزم، اس کی حالت کیا ہے، کس کس طرح سے وہ لکھی جاتی ہے، اور جب وہ کسی حرف کے اوپر آتی ہے تو اس کی کتنی کنڈیشن ہے. ان میں سے پہلی صورت یہ تھی کہ یا تو وہ جزم جو ہے سے بیٹھا اس کو ہلا کر پڑھیں گے. کل آپ میری جس حروف سے میری کلکلا کلاس شروع ہو جی، جائے حروف کلکلا کتنے ہیں؟ ہاں جی، حروف کلکلا کتنے تھے جی؟ 5. پہلا کون سا؟ جیم دال. یہ حروف کلکلا ہے، اور جب ان کے اوپر سکون آتا ہے تو ان کو ہلا کر پڑھا جاتا ہے. جیسے جس کی مثال پڑھی تھی سورہ علق کے شروع میں آتا ہے اقرا. اقرا، ٹھیک ہے. اچھا، سورہ علق کے شروع میں ہے اقرا. اس طرح کی اور مثالیں بھی ہم نے کل پڑھی. ایک تو صورت ہو گئی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ حروف مدہ، حروف الف، واو اور یا، جب الف سے ساکن ہو اور اس سے پہلے پچھلے حرف کے اوپر کون سا حرکت ہو؟ زبر، تو پھر وہ الف مدہ ہے. بیٹا تبسم، آپ بتائیے گا کہ آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی اس پہ بھی کچھ لکھا تو نہیں میں نظر آ آ رہا. رہا؟ جی جی آواز نہیں آپ کو آ رہی ہے؟ اچھا میں جی کہہ رہی ہوں. جی کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا آ رہی، نظر جی آ رہی. ٹھیک ہے. سر ہمیں نہیں آ رہی. 3 جی اچھا جی. حروف مدہ 3 تھے، الف، واو اور یا. الف ساکن اور اس سے جی کیا پوچھا آپ نے؟ الف ساکن کچھ بیٹا پوچھا؟ اسکرین نظر نہیں آ رہی؟ سر آپ کی تو نہیں آ رہی. ایک سیکنڈ جی، میں یہ اچھا جی، میں 1 منٹ ابھی پوچھتا ہوں. ایسے تو آ رہی ہے، جب وہ بولتی ہیں پھر نہیں آ رہی ہوتی. حروف مدہ جو ہیں وہ 3 ہیں. دوبارہ سے، الف مدہ تب ہوتا ہے جب الف ساکن اس سے پچھلے حرف میں زبر ہوتی ہے. واو مدہ تب ہوتا ہے جب واو ساکن اس سے پیچھے پیش ہوتی ہے. یا ساکن اس سے پچھلے حرف پر جب زیر ہوتی ہے تب یہ مدہ ہوتا ہے. اس کے بعد تیسری قسم تھی سکون کی، حروف لین. حروف لین 2 ہیں، واو اور یا. جب یہ دونوں حروف ساکن ہوں اور ان سے پہلے زبر ہو تب یہ لین بنتے ہیں. چوتھی قسم جو تھی سکون کی وہ سمپل تھا کہ کسی بھی ان تینوں صورتوں کے علاوہ کسی بھی حرف پر سکون آ جائے، جزم آ جائے تو وہ ساتھ، اس کو ہلانا نہیں ہے آپ نے، اس کو لمبا نہیں کرنا، اس کو نرمی سے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، کل کے لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا تھا. آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے مدود. مدود مد کی جمع، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں لمبا کرنا. لمبا کرنا اس کی 2 ویسے تو زیادہ اقسام ہیں، لیکن جو بنیادی طور پہ جو جاننا ضروری ہے وہ 2 قسمیں ہیں، جن میں سے ایک صورت ہوتی ہے یہ، دوسری صورت ہے یہ. ٹھیک ہے جی. اس مد کو بولتے ہیں مد متصل. اس مد کو بولتے ہیں مد منفصل. متصل کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا، اور منفصل کا مطلب ہوتا ہے جدا، جدا ہوا، جدا ہونا. ٹھیک ہے، جدا ہونا. متصل اور منفصل یہ 2 اقسام ہیں جو کہ بنیادی طور پہ جاننا ضروری ہے ہمارے لیے. کل جو ہم نے صورتیں پڑھی تھیں حرکات کے چیپٹر میں، پچھلے حرکات کے چیپٹر میں پڑھا تھا، اس کو ساتھ آج لنک کریں گے انشاءاللہ. یہ جو صورت ہے مد متصل،
اس کے لیے میں مثال لکھتا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر اس جگہ یہ مت لکھی آئے گی ماشاء اللہ. مد منفصل کی جب بات کرتے ہیں تو اس کی مثال ہے لا الہ، لا الہ، ٹھیک ہے. یہ لکھ لیا، سمجھ آ گئی. اب میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ اس کو مد متصل کیوں کہتے ہیں اور مد منفصل کیوں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گئی جی. اب آگے چلتے ہیں، پہلی بات کر لیتے ہیں مد متصل کی. جیسا کہ آپ کو پتا چل گیا ہے کہ متصل کا مطلب ہے ملا ہونا، یعنی وہ ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کون سی چیز ملی ہو تو اس کو مد متصل کہتے ہیں. تو اس کا فارمولا ہے حرف مد جب اس کے ساتھ حمزہ ہو، ٹھیک ہے. ایک ہی کلمہ، ایک ہی کلمہ ہو، اسی کے اندر حرف مدہ اور حمزہ ملے ہوئے ہوں. ایک کلمہ میں، یعنی یہ اس طرح فارمولا لکھ لیں، حرف مدہ پلس حمزہ، ٹھیک ہے. ایک کلمہ یعنی ایک کلمہ ہو، ایک لفظ ہو، اسی کے اندر حرف مدہ اور حمزہ ایک ساتھ آئے ہوں. جیسے ما شاء اللہ، یہاں حمزہ کس جگہ پہ ہے؟ اس کے بعد گوہر فاطمہ بیٹا آپ مائک آن کریں پلیز. جی سر. ماشاء اللہ کے اندر حمزہ کہاں ہے؟ سر حمزہ سر مجھے اسکرین نا بہت دھندلی نظر آ رہی ہے، بلر نظر آ رہی ہے. حمزہ سر اچھا، ماشاء اللہ، حمزہ کے اوپر ہے زبر. حمزہ کے اوپر تو زبر ہے. یہ بتائیں حمزہ ہے کہاں، کون سے حرف کے بعد ہے اور کون سے حرف سے پہلے ہے؟ اچھا سر، اچھا مدہ پڑھا رہے ہیں نا جی سر. یہ شین الف، الف کے بعد دوبارہ حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر حرکت ہے، اس وجہ سے یہ زبر ہے، اس وجہ سے پچھلا لیٹر جو ہے وہ مدہ پڑھا جائے گا، کھینچ کے پڑھا جائے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں رائٹ؟ ہاں جی. نسا، جی نسا بیٹا آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں پلیز. یس سر. یہ دیکھیں ماشاء اللہ کے اندر حمزہ اس جگہ پہ، رائٹ؟ اوکے. تو ہم نے فارمولا جو پڑھا ہے حرف مدہ اور حمزہ ایک حرف، ایک لفظ کے اندر ہوں گے، ایک ہی کلمہ کے اندر ہوں گے، ٹھیک ہے. اچھا اب ہم یہ دیکھنا ہے اگر ہم یہاں سے لفظ اللہ کو ہٹاتے ہیں اور ماں کو ہٹاتے ہیں تو پیچھے بچ گئی شاہ، ٹھیک ہے جی. اب شاہ کے آخر میں حمزہ ہے اور حمزہ سے پچھلا یہ حرف مدہ ہے الف. آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ حرف مدہ ہے؟ سر کیونکہ اسکرین ہم صاف نے یہ نہیں پڑھا. آ رہی ہے، جی اسکرین صاف نہیں ہے. اسکرین صاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسکرین صاف کرتے ہیں، یہی کر سکتے ہیں. آمین. انشاءاللہ امید ہے. میں نے اپنا ڈیٹا بھی آن کیا ہوا ہے، بھی چل رہا ہے. اب اللہ کی طرف سے ہی ہے کیسے کام کرتے ہیں نہیں اس وجہ سے. اچھا جی، لفظ ہے شاء، حمزہ اور اس سے پیچھے حرف مدہ ہے. ہمیں پتہ ہی چلا کہ حرف مدہ کیسے ہے، یعنی الف ساکن ہے اور اس سے پچھلے حرف کے اوپر زبر ہے، تو یہ حرف مدہ ہے الف، ٹھیک ہے. ہم نے یہ فارمولا پڑھا ہے حرف مدہ یعنی یہ اور حمزہ یعنی یہ.
ایک ہی کلمہ میں جب ایک ساتھ آئیں گے تو اس کو کہتے ہیں متصل، یعنی حرف مدہ اور حمزہ ملا ہوا ہے. جب ایک لفظ کے اندر حرف مدہ اور حمزہ ملا ہوا ہو اس کو کہتے ہیں مد متصل، اور اس کی مقدار ہوتی ہے 4 الف کے برابر. بعض قرآ 3 الف کے برابر بھی کہتے ہیں. متصل منفصل، ہاں جی ٹھیک ہے جی. مد الف کے اوپر ہی ہے کیونکہ مد کا علامت ہے، حرکت نہیں. جی نسا بیٹا سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہاں کلیئر ہے. اچھا ڈاکٹر تبسم آپ کو بھی سمجھ آ گئی جی؟ جی اوکے اب آگے چلتے ہیں منفصل. ٹھیک ہے، منفصل یعنی اس کا الٹ ہے. اب یہاں پر تھا حرف مدہ اور حمزہ ملا ہوا ہو ایک ہی کلمہ میں. اب یہاں پر ہے فارمولا حرف مدہ پلس حمزہ دو الگ کلمہ میں. دو الگ کلمہ میں آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، حرف مدہ الگ اور حمزہ الگ، یعنی یہ پہلے کلمہ میں یہ دوسرے کلمہ میں. ٹھیک ہے، یہ فارمولا ہے. حرف مدہ ایک کلمہ میں ہوگا اور حمزہ دوسرے کلمہ میں ہوگا، دو کلمہ میں. جیسے لا الگ ہے، الہ الگ ہے. یعنی میں اس کو اگر ایسے لائن لگا دیتا ہوں تو لا کا ایک اپنا مستقل معنی ہے. لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں. الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ معبود. اس کا مطلب یہ ہے کہ لا کو الگ پڑھ سکتے ہیں، لا کو الگ پڑھ سکتے ہیں نا، الہ کو الگ پڑھ سکتے ہیں. ان کے معنی میں فرق تو نہیں آتا نا. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ ان کو الگ کریں گے تو معنی میں اگر فرق نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ جو پہلا ہے اس میں لا کے اندر حرف مدہ کون سا ہے؟ الف. ٹھیک ہے، کیونکہ الف کے پہلے پچھلے رف کے اوپر لام پر زبر ہے. یہ ایک کلمہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں پہلا کلمہ. پہلا کلمہ. دوسرا کلمہ کون سا ہے؟ الہ. دوسرا کلمہ. ٹھیک ہے، پہلے کلمے کے آخر میں حرف مدہ ہے، دوسرے کلمہ کے شروع میں حمزہ. یہ حمزہ ہے نا، یہ الف ہے. حمزہ ہے، پکی بات ہے. کیسے پتا چلا آپ کو؟ اس کے نیچے حرکت. ٹھیک ہے، یعنی الف کے اوپر جب کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے تو وہ الف نہیں رہتا، پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمزہ. تو ہمیں یہ پتا چلا کہ ایک کلمہ کے آخر میں حرف مدہ ہے یہ، اور دوسرے کلمہ کے شروع میں حمزہ ہے یہ. دو کلموں میں الگ الگ ہے. تو اس جگہ پر ہم نے پڑھا تھا مد منفصل یعنی جدا ہونا، یعنی جب حرف مدہ اور حمزہ جدا ہوں گے تو تب اس کے اوپر یہ علامت ہوگی اور اس کی مقدار ہے 6 الف کے برابر یا 5 الف کے برابر. دونوں ٹھیک ہیں. 5 الف کے برابر بھی لمبا کر سکتے ہیں، 6 الف کے برابر بھی لمبا کر سکتے ہیں. سمجھ آ گئی جی؟ سنا بیٹا آپ مائک انمیوٹ کریں. سر پلیز الف یا بتائیے آپ کو حرکت؟ سمجھ آ گئی؟ جی الف یا حرکت؟ جی 5 حرکت یا 5 الف؟ حرکت لگا لیں، لیکن میں اس کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ کو پتا چلے گا 5 یا 6 کا یا 4 کا. الف سے مراد بھی حرکت ہی ہوتی ہے، لیکن حرکت اس لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کیونکہ حرکت سے مراد ہے کہ لمبا نہیں کرنا، رکنا ہے. تو پھر جب آپ رکنے نہیں ہے تو پھر عام طور پہ قرآن کرام یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اتنے الف لمبا کرنا ہے، یعنی اتنے حرکات لمبا کرنا ہے، اس کو اتنا لمبا کرنا ہے آپ نے. تو وہ میں آپ کو ابھی ایکسپلین کرتا ہوں کہ وہ کیسے پتا چلے گا ہمیں کہ یہ واقعی ہی 6 الف کے برابر، 4 الف کے برابر یا 3 5 کے برابر کیسے لمبا ہو رہا ہے. باقی اتنا ہو رہا ہے یا اس سے زیادہ ہو رہا ہے یا اس سے کم ہو رہا ہے. سر بیٹا مائک انمیوٹ کریں پلیز. جی سر. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی.
समझ आ गया क्लियर है? तो कोई सवाल है किसी का तो पूछ लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। सर। सर ये बता दें कि हरकताइन मिकदार है अलिफ, एक अलिफ को हम हरकताइन कहते होते थे, अब ये तो फिर एक अलिफ एक हरकत हो गया। हरकतैन जी एक अलिफ को हरकतैन कहते हैं। जी, दो अलिफ के बराबर, यानी दो हरकत के बराबर। अच्छा नहीं, मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने ये ये नहीं तो पढ़ा। 2 हरकत के बराबर नहीं है, ये तो 4 से 6 तक की है। हाँ जी, सर ये तो इसको सही है, एक अलिफ एक हरकत के बराबर ही बता रहे हैं सर, वो तो जी मुझे जी। समझ आ, मैं वैसे कह रही हूँ कि मैंने तो यही सुना था। वैसे आपको उसूल समझ आ गया है कि मद्दे मुनफसिल क्या होती है, क्यों होती है, मद्दे जी जी मुनफसिल क्या अल्हम्दुलिल्लाह। होती है, क्यों होती है, ये समझ आ गई है? हाँ सर ये जी मध्य मुत्तसिल है, अलैदा। मुत्तसिल का मतलब होता है मिला हुआ होना, ठीक है, एक एक के साथ हरफ मद्दा और हमजा जब मिला होता है ना, जैसे हम जी कहते हैं कि जी इस घर के मुत्तसिल दूसरा घर है, तो इसका मतलब है कि उसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। सही। मुनफसिल फसल से है, फसल, फसल को फसल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसको काटा जाता है, उसको जुदा किया जाता है उसकी जड़ों से, इसलिए उसको फसल मुनफसिल कहते हैं। तो मुत्तसिल का मतलब है मिला होना, मुनफसिल का मतलब है अलग अलग होना, जुदा होना, ठीक है जी। अच्छा इसकी समझ आ गई है, इसको खत्म कर दूं? ये मैं आपकी आसानी के लिए रहने देता हूँ। अच्छा अब हमने पहले प्रैक्टिस ये करनी, समझना है कि हमें ये कैसे अंदाजा होगा कि हम जो मद की मिकदार कर रहे हैं वो वाकई उतनी लंबी है जितनी जरूरत है। मिसाल हम कुरान कराम इसके बारे में रहनुमाई फरमाते हैं, वो कहते हैं जी कि आपने अगर इसकी लेंथ को आपने चेक करना है कि वो वाकई उतनी लंबी हो रही है, तो उसका एक आसान सा तरीका है कि ये जो आपका हाथ है इसको या खोल लें या इसको बंद कर दें, दोनों तरह ठीक है। आपने अगर खोला हुआ है तो इसको आपने एक एक उंगली करके बंद करना है, लेकिन नॉर्मल स्पीड में, ऐसे नहीं कर देना जैसे मुक्का बनाता है, या इतना भी स्लो नहीं होना चाहिए जैसे ये ऐसे ऐसे कर, ऐसे नहीं, ठीक है। आपने क्या करना है, एक एक उंगली, अगर मैंने करना है 2 अलिफ के बराबर तो मैं करूंगा आ, ठीक है। अगर मैंने करना है 4 अलिफ के बराबर तो मैं करूंगा आ, अगर मैंने करना है 6 अलिफ के बराबर तो फिर मैं करूंगा आ, ठीक है। ये 6, यानी आपको अपने खुद प्रैक्टिस से अंदाजा हो जाएगा कि आप वाकई इतना ठीक लंबा कर रहे हैं या कम लंबा कर रहे हैं या ज्यादा। लेकिन इसकी सही जो प्रैक्टिस, तजवीज एक ऐसा इल्म है जिसकी प्रैक्टिस जब तक आप किसी माहिर कारी के सामने नहीं करते, उसकी उसमें जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है ना, लहने खफी जो है, गुन्ना मद शद सुकून, ये आपको जब जब तक कोई बताएगा नहीं, आपको गाइड नहीं करेगा, आपको उसका कोई खातिर का नतीजा नहीं निकल सकता। तो लिहाजा उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी ये स्किल पॉलिश होगी, उतना ज्यादा आप अंडरस्टैंड करेंगे, उतना ज्यादा अच्छे तरीके से सिखा सकेंगे, समझा सकेंगे, ठीक है। तो ये तो आपको पता चलेगा कि मिकदार का तयन कैसे करना। अब हम थोड़ी सी मिसालों के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं, बदल बदल के, ठीक है। कुरान पाक में हमारे पास, ये मैंने कुरान पाक लिया, कुरान पाक में मैं एक रैंडम पेज खोलता हूँ, ठीक है। कुरान पाक हम डेली पढ़ते हैं, रैंडम पेज खोला है मैंने, इसमें देखा जी मुझे कोई मतलब मुत्तसिल या मुनफसिल की मिसाल मिल जाए, ठीक है। जब तिलावत कुरान करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी मद मुत्तसिल है, उसको कितना नंबर करना है। मैंने इसको खोला जी, मुझे इसमें मद नजर आई है, देखिए लफ्ज है वमा उनज़िला। अब मैंने इसके ऊपर मद नहीं लगाई, जानबूझ के मद नहीं लगानी। अब आपने मुझे ये बताना है कि ये पहले तो मुझे बताया मद मुत्तसिल बनती है या मुनफसिल बनती है, आप लोगों ने सोच लिया है? ठीक, आपने वो
جی نسا بیٹا آپ مائک انمیوٹ کریں. یس. آپ یہ بتائیں کہ یہاں مد متصل ہوگی یا مد منفصل ہوگی؟ مد منفصل ہوگی منفصل کیونکہ کیوں؟ اس میں حمزہ جو ہے دوسرے کلمے میں آیا ہے. وما الگ ہے اور انزل الگ ہے. ایسے ٹھیک ہے. ہاں. اوکے تو اس کے اوپر سائن کون سا آئے گا؟ مد آئے گا. کون سی مد آئے گی؟ مد منفصل والی مد آئے گی. مد منفصل والا سائن آئے گا یہ والا. ٹھیک ہے بیٹا نسا یہ چیک کریں یہ سائن ٹھیک لگایا میں نے؟ یہ مد منفصل والا ہے. یہ منفصل والا نہیں ہے. مجھے دکھ ہی نہیں رہا. اچھا چلیں ڈاکٹر تبسم آپ مائک انمیوٹ کریں پلیز. ہاں جی. یہ مد متصل والا سائن ہے یا منفصل والا ہے؟ نہیں یہ متصل والا ہے, بڑا ہے نا یہ. تو یہ ٹھیک لگایا نا میں نے یہاں؟ نہیں آپ نے غلط لگایا ہے. اچھا تو مجھے یہ والا سائن لگانا چاہیے. آپ کا تو صحیح نظر نہیں آ رہا, لیکن بس چھوٹی مت کر لیں, سیکنڈ والا جو آپ کے پاس. ہاں جی. اچھا ٹھیک چلیں. اب میں مثال بدلتا ہوں. ٹھیک ہے مثال ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ. ٹھیک ہے جی. اب میں نے اس کے اوپر زبردست بھی نہیں لگانی, میری مرضی. ٹھیک ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ. یہاں پر اب میں نے کوئی زبردست نہیں لگائی, نقطے بھی ہٹا دو. ویسے نقطوں کے بغیر بھی مصحف شروع میں لکھا جاتا تو نقطے نہیں ہوتے, تو نقطے تو بعد میں لگے ہیں جانے میں اس میں. اچھا جی چلیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. یہاں پر گوہر فاطمہ آپ پلیز مائک انمیوٹ کریں. جی سر. یہاں مد متصل ہے یا منفصل ہے؟ سر الہ ابراہیم پہ سر منفصل ہے. نہیں ابراہیم پڑھنے نہیں ہم نے. جی وَأَوْحَيْنَا پہ سر متصل ہے. متصل ہے. جی متصل ہے سر, الف کے بعد فوراً الف آ رہا ہے, حمزہ آ رہی ہے. الف کے بعد فوراً حمزہ آ گیا. جی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ. جی ہاں جی. اچھا مان لیتے ہیں آپ نے ایک لحاظ سے ٹھیک بولا کہ جی الف کے فوراً بعد حمزہ ہے. ٹھیک ہے جی تو اگر میں اس حمزہ والے لفظ کو ہٹا دوں تو اوحینا مستقل لفظ ہے, پڑھا جا سکتا ہے. سر کیا مطلب؟ یعنی یہ جو اوحینا لکھا ہے میں نے, جی جی ٹھیک ہے, اس کو ایسے ہی پڑھیں اوحینا, تو اس کا اپنا ترجمہ ہے. یہ لفظ انکمپلیٹ تو نہیں ہے. نو سر, یہ ایک پورا ورڈ ہے. یہ پورا ورڈ ہے نہیں. ٹھیک ہے جی تو اس کا انکمپلیٹ مطلب نہیں ہے کہ اور ہم نے وہی کی. اور ہم نے وہی کی. جی لیکن مد متصل جو ہوتی ہے اس میں سے اگر کسی ایک چیز کو ختم کریں گے, ہٹائیں گے, تو وہ اپنی وہ لفظ برقرار نہیں رہتا. جیسے مثال کے طور پہ آپ کو اچھا مثال پڑھی تھی شاء ما شاء. اب یہاں پر ما کا مطلب ہے جو, اور شاء یہاں شین کے بعد الف ہے. شین کے بعد الف ہے جی سر بالکل. اور الف کے بعد جی حمزہ جی بھی ہے. شاء
جی الف کے بعد حمزہ بھی ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر حرف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے, رائٹ. جی اگر میں اس بالکل. میں سے حمزہ ہٹاؤں تو کیا یہ لفظ حروف مکمل رہے گا؟ جی جی صحیح ہے, حروف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے. نہیں, ابھی میں نے یہاں سے حمزہ ہٹایا, اگر حمزہ لگاتا ہوں تو اس کا معنی ہے چاہنا. جی ٹھیک ہے, اگر میں حمزہ ہٹاتا ہوں جی. تو کیا اس کا معنی چاہنا رہے گا؟ نو نہیں سر, یہ تو پھر شین زبر علی شاہ رہ گیا بس. یہ لفظ مکمل نہیں ہے اس کا مطلب. نہیں. مد متصل وہ ہوتی ہے جہاں پر حرف مدہ اور حمزہ ایک ساتھ ہوں, اور اگر ان میں سے کوئی ایک حرف ہٹایا جائے تو وہ اپنی حیثیت کھو بیٹھے. آسان الفاظ میں, ٹھیک ہے, یعنی یہ مد متصل ہے, یہ مد متصل نہیں ہو سکتا کیونکہ اوحینا الگ ہے, الہ الگ ہے. الہ کو آپ الگ پڑھ سکتے ہیں, اس کا ترجمہ الگ کر سکتے ہیں, اوحینا کو الگ پڑھ سکتے ہیں, اس کا ترجمہ الگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اوحینا کے نون کے بعد کا جو الف ہے وہ اس کا اپنا اوحینا کا ہے. ٹھیک ہے, اور الہ کے شروع میں جو حمزہ ہے وہ الہ کا حمزہ ہے, وہ اوحینا کا حمزہ نہیں, اس لیے وہ الگ الگ ہیں. سمجھ آ رہی ہے جی؟ سر آ گئی ہے سمجھ. سر آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ وہ ایک ہی ورڈ کا پارٹ ہوتا ہے, جو اگلا حمزہ ہوتا ہے وہ اسی ورڈ کا پارٹ ہوتا ہے, وہ اس ورڈ سے الگ نہیں ہوتا. یعنی کہ الہ الگ ہے, اوحینا الگ ہے. تو یہاں پر الہ کا مطلب ہے طرف, اوحینا ہم نے وہی کی. جی ٹھیک ہے, تو مطلب وہ الگ الگ, ٹھیک ہے جی نا, الگ الگ تو نہیں ہونا چاہیے, جب وہ ایک ہی ورڈ ہونا چاہیے. ایک متصل کے لیے ایک ہی ورڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, صحیح صحیح سر, سمجھ آ منفصل کے گئی. لیے الگ الگ ہیں, لیکن وہ ہوں گے ایک ساتھ ہی, لیکن وہ اپنی اپنی آئیڈینٹی رکھتے ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ ان میں سے کسی ایک کو ہم ہٹائیں تو دوسرا پڑھا ہی نہ جائے. جی بالکل صحیح ہوگا. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس طرح یہ کون سی یہاں پر کون سی بات لگے گی؟ سر منفصل. منفصل. تو منفصل کی علامت یہ ہے نہیں سر, یس سر, ٹھیک ہے, بڑی والی مت. نہیں نہیں, بڑی نہیں, اصل میں بڑی تو یہ ہے نا جس کی لمبائی زیادہ ہے. منفصل والی اس کی جی لمبائی زیادہ ہے. جس کی لمبائی زیادہ ہوگی وہ لمبا ہوگا نا, وہ جی بڑا جی. ہوگا. تو اس لیے ہاں جی. منفصل کی جو مد ہے یہ بڑی مد ہے, لیکن یہ چھوٹی نظر آتی ہے, وہ اس وجہ سے نہیں چھوٹی اس کو کہنا ہے, یہ اپنی لمبائی کی وجہ سے یہ بڑی ہے, اور متصل کی مد جو ہے وہ چھوٹی ہے. اب متصل کی مثال لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پہ لفظ ہے جا. سر اس کے الٹ نہیں ہوتا, اس کے الٹ نہیں ہوتا, متصل کو موٹا اور جس طرح آپ نے لکھا ہوا ہے, اور منفصل ذرا چھوٹی باریک نہیں لکھی ہوتی. نہیں 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 نہیں, اصل میں وہ رسم الخط کی وجہ سے اس کو میں نے یہ 3-4 لیکچر پہلے بتایا تھا کہ یہ جو مد ہے کیونکہ یہ قرآن مجید میں ایسے لکھی جاتی ہے, موٹی کر کے, بڑی کر کے. سر عربی مصحف میں تو دونوں ایک جتنی ہی ہوتی ہیں نا. نہیں, فرق ہوتا ہے, فرق ہاں ہوتا جی, ہے, نہیں تھوڑا لیکن سا فرق ہوتا ہے, تھوڑا سا فرق ہوتا ہے, لیکن اچھا پاکستانی لوگ زیادہ اس کو بڑا کرتے ہیں. تو اس کے سائز پہ نہیں جانا ہم نے اس کے اصول پہ جانا ہے کہ اصل میں یہاں پر تو دیکھیں ایک اور بھی وجہ ہے نا کہ اس کو چھوٹا کیوں پڑھنا ہے. یہاں پر تو ایک کلمہ ہے, یہاں 2 کلمے, تو 2 کلمے والے زیادہ بڑے ہوتے ہیں, یا یعنی ان کی اسٹرینتھ زیادہ ہوگی, یا ایک کلمے کی اسٹرینتھ زیادہ ہوگی؟ 2 کلمہ کی اسٹرینتھ زیادہ ہوگی نا, اس لیے اس کے اوپر مد منفصل ہونے کی وجہ سے لمبائی زیادہ کی جاتی ہے. وہ سائن کون سا ہے, سائن نہ بھی ہو تو فرق نہیں پڑنا چاہیے,
जैसे अभी मैंने यहाँ साइन नहीं लगाया, आपको पता है यहाँ कौन सी बात होती है, मुत्तसिल। क्यों? हरफ मद्दा और हमजा सेम कलमा में है, सेम कलमा, एक ही कलमा में है। अब यहाँ से अगर मैं हमजा हटाता हूँ तो वो अपनी आइडेंटिटी खो बैठता है। उसका मतलब जा का मतलब होता है आना, अब हमजा मैंने हटा दिया तो उसका मतलब आना रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो लफ्ज ही नहीं रहेगा। जैसे मेरा नाम है यूसुफ, ठीक है, तो मैं अगर आखिर से फा हटा दूं तो मेरा नाम पढ़ा जाएगा नहीं, समझ गए? तो हमजा यहाँ पर इसका हिस्सा है, इसलिए हमजा और हरफ मद्दा एक कलमा में है, इसलिए पढ़ना है। आज का लेक्चर इतना ही इंशाल्लाह। तो अगर कोई सवाल है तो आप प्लीज ग्रुप में कर सकते हैं, मीटिंग एंड होने वाली है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अगर कंफ्यूजन हो तो आप नेक्स्ट क्लास में जरूर सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।